پاسٹر نوید ملک خداوند کی عظیم اور بین الاقوامی شہرت یافتہ خادم ہیں۔ آپ کی اردو اور انگریزی میں کتب، عہد جدید کی تفسیر، یوٹیوب پر 1000 کے قریب پیغامات، کئی مشکل ترین سوالات کے جوابات اور بائبل مقدس کے مفت آن لائن کورسز کے لیے وزٹ کیجیے www.newlifeinstitute.org۔ وہ جو کل آج بلکہ اب تک یکساں ہے، جو ازلی اور ابدی ہے، جس کی محبت اور جس کا پیار نرالا ہے، آج اس کے مقدس اور خوبصورت ترین نام میں آپ تمام سامعین کو اور ناظرین کو یہ خاکسار خادم سلام پیش کرتا ہے۔ خداوند کی حمد کرتا ہوں اور ممنون ہوں کہ آج پھر ہماری زندگی میں یہ خوبصورت موقع میسر آیا کہ اس وقت کو غنیمت جانتے ہوئے ہم خداوند کے زندگی بخش کلام کو سیکھنے والے ہو سکیں۔ آج ہم زبور 85 پر بات کریں گے، 85 زبور، اور اس 85 زبور کی پہلی 5 آیات پر آج میں آپ کے ساتھ مل کر سیکھوں گا۔ یہ زبور بہت معروف ہے اور ایون 6 7ویں آیت کے بعد کی جو آیات ہیں وہ آیات ہیں جو ہم زبور میں گاتے بھی ہیں۔ میں گل خدا دی سنا گا، لیکن یہ جو پہلے والی آیات ہیں ان کے مطابق آج میں اور آپ مل کر اس قلیل سے وقت میں سیکھیں گے۔ یاد رہے کہ زبور 85 دنیا کی بڑی بڑی بیداریوں میں یعنی ریوائیولز میں اکثر اس کو کوڈ کیا جاتا رہا، اور اس کے ساتھ ساتھ نہ صرف بیداریوں میں بلکہ بنی اسرائیل اپنے بچوں کو اس زبور کو زبانی یاد کرنے کے لیے بھی کہتے تھے۔ جہاں اور بھی مزامیر زبانی یاد کیے جاتے تھے وہاں زبور 85 بھی تھا، اور ایون یہاں تک کہ کئی چرچز میں جو کلرجی ہے یعنی خدام مسیح جو چرچز میں کلیساؤں میں خدمت کرتے ہیں، ان کی دعائیہ کتب کے مطابق زبور 85 پڑھا جاتا اور تلاوت کیا جاتا تھا۔ یہ بہت اہم ترین زبور ہے، اگرچہ باقی کلام کا حصہ ایسے نہیں ہے کہ وہ کوئی اہم ترین نہیں ہے، اس کا اپنا ایک مقام ہے، لیکن آج کی مناسبت سے میں یہ بات کر رہا ہوں کیونکہ اس پر ہم مل کر غور کریں گے۔ جب ہم اس زبور کے مضمون کی طرف بات کریں تو میں پھر سے کہوں گا یہ بیداری اور بحالی سے تعلق رکھتا ہے۔ پرابلم یہ ہے کہ ہماری کلیساؤں میں کچھ لوگ، سب نہیں، کچھ لوگ ابھی تک یہی نہیں سمجھ پائے کہ بشارتی میٹنگ کیا ہوتی ہے اور بیداری کی میٹنگ کیا ہوتی ہے۔ اکثر ہم ریوائیول میٹنگز کرتے ہیں لیکن وہاں پر بشارتی پیغامات دیے جاتے ہیں، وہ بھی اگر دیے جائیں تو، جبکہ بشارتی میٹنگ بیداری کی میٹنگ نہیں ہے۔ بشارتی میٹنگ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ لوگ جو خداوند یسوع مسیح سے واقف نہیں ہے، تاریکی میں ہیں اور گناہ میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں،
ان کو اس انداز سے پاک روح کی تحریک سے نجات کے پیغام کو پیش کیا جائے، سنایا جائے، تاکہ وہ مسیح یسوع کو شخصی نجات دہندہ کے طور پر قبول کریں۔ یہ بشارتی میٹنگ ہے، اور کسی بھی بشارتی میٹنگ میں انجیل کا سنایا جانا، یعنی خوشخبری کا سنایا جانا بہت ضروری ہے کہ مسیح کتاب مقدس کے مطابق ہمارے گناہوں کے لیے مر گئے، دفن ہوئے، اور تیسرے دن کتاب مقدس کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھے۔ پہلا قرنتھیوں 15 باب، اس کی تیسری اور چوتھی 2 آیات۔ لیکن جو بیداری کی میٹنگ ہوتی ہے وہ ایماندار لوگوں کے لیے ہوتی ہے، ایمانداروں کے لیے۔ کیوں بھائی؟ اس لیے کہ وہ جو آلریڈی جاگے ہوئے ہیں، بشارتی پیغام کو قبول کر چکے، مسیح پر ایمان لا چکے ہیں، ان کی بابت عہد جدید میں کئی بار یہ آیا ہے، روح کو نہ بجھاؤ، روح سے معمور ہوتے چلے جاؤ، جاگتے رہو اور بیدار رہو۔ یہ ایمانداروں سے متعلق بات ہو رہی ہے، آپ سے ہو رہی ہے۔ اگر مسیح کو آپ نے پایا ہے تو مجھ سے ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں اور آپ کامل نہیں ہیں، ہم کاملیت کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ ہم سے غلطیاں، گناہ اور قصور ہوتے ہیں، ہم سب سے ہوتے ہیں، کوئی بھی نہیں جس سے ایسا نہ ہوتا ہو۔ اور جب ہم کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو خدا کی مرضی اور کلام خدا کے موافق نہیں، تو خدا ناراض ہوتے ہیں، پاک روح رنجیدہ ہوتے ہیں، اور یوں ہم روح کو بجھاتے ہیں ہمارے اندر سے۔ وہ جو روح کی شادمانی ہے پھر وہ نہیں ہوتی۔ بزرگ داؤد 51 زبور میں کہتے ہیں کہ مجھ میں اس سرنو مستقیم روح ڈال اور مجھے پھر سے نجات کی شادمانی عنایت فرما۔ تو جب ایماندار حالات کے سبب سے یا مختلف وجوہ کے سبب سے اپنے آپ کو بجھا پائیں، تو ایمانداروں کو روح کے آگ کے شعلوں میں جلنے کے لیے ریوائیول میٹنگز کا ہونا اچھا ہے، تاکہ ایمانداروں کو روحانی جنگ سے متعلق سکھایا جائے، اور پھر وہ بڑی دلیری کے ساتھ روح کی آگ کے شعلوں میں جلتے ہوئے مسیح کی فرما برداری اور نقش پا پہ قدم بڑھاتے چلے جائیں۔ دنیا کی عظیم بیداریوں میں اس زبور کو اکثر تلاوت کیا جاتا رہا۔ یہ غیر معمولی زبور ہے۔ جب میں اس کے ٹائٹل پر بات کرتا ہوں تو لکھا ہے میرے مغنی کے لیے۔ پھر سے آپ کو ابھی تو زبانی یاد ہو ہی جانا چاہیے کہ میرے مغنی داؤد اور سلیمان کے وقت خیمہ اجتماع یا ہیکل میں جو پرستش کرنے والے تھے، کوائر ڈائریکٹر کی بات ہو رہی ہے، اس کے لیے، یا سب سے بڑا میوزیشن اور موسیقار خود خدائے بزرگ و برتر ہے۔ تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ خداوند کریم کے لیے یہ زبور لکھا گیا۔
جس میں پیغام انسانوں کے لیے ہے، خدا سے بھی بات ہو رہی ہے اور انسانوں سے بھی۔ اور لکھا ہے یہ بنی کورا نے، بنی سے مراد اولاد ہے، فرزند ہے، اور کورا نام ہے شخص کا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کورا کی اولاد، کورا کے فرزند بنی کورا نے اس زبور کو انسانی مصنف کے طور پر پاک روح کی تحریک سے لکھا۔ جب میں اس بنی کورا کی بات کرتا ہوں تو یاد رکھیے یہ لاویوں کے خاندان میں سے تھے، اور بنی کوہات جن کو کوہاتی کہا جاتا ہے یہ وہ ہے۔ اور اگر آپ دیکھنا چاہیں تو بعد میں تواریخ کی دوسری کتاب اور اس کا 20 باب اور اس کی 19 آیت جب آپ تلاوت کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ ان کا رول عبادت گاہ میں کیا تھا، بنی کورا کا، ان کوہاتیوں کا۔ آپ اور بہتر طریقہ سے اس کو سمجھ پائیں گے۔ ساتھ ہی ساتھ جب قوم کے طور پر ایک نیشن کے اعتبار سے جب وہ اس زبور کو تلاوت کرتے تھے تو وہ یاد کرتے تھے کہ ہمارے خداوند نے ہمارے لیے کیا کچھ کیا ماضی رفتہ میں، ابھی کیا کر رہا ہے، اور مستقبل میں وہ ہمارے لیے کیا کرے گا، وہ یاد کرتے تھے۔ اور آپ تصور میں اگر آنکھیں بند کر کے سوچیں کہ بنی اسرائیل خدا کی حضوری میں روح اور سچائی سے جب یہ زبور تلاوت کرتے ہوئے ہوں گے، عبرانی میں اسے گاتے ہوئے ہوں گے، کتنی خوشی، کتنی شادمانی، کتنا مسا وہاں پر ہوتا ہوا ہوگا جب وہ خدا کی ماضی میں بخشی گئی برکات کو یاد کیا کرتے تھے۔ تو اگر ہم کنارے کھڑے ہو کر سنتے تو ہمیں آئیڈیا ہوتا کہ کیسے مرد و زن، امیر غریب اور کاہن مل کر خداوند کی ستائش اور حمد کیا کرتے تھے۔ بعض علماء کا یہ خیال ہے کہ بابل کی اسیری کے بعد جب واپس لوٹے خدا کے لوگ تو انہوں نے اب یہ دعا کی کہ اے خدا، ہمارا شہر یروشلیم اب ویرانہ ہے اور آپ کا گھر بھی مسمار ہوا ہے، ہماری حشمت جاتی رہی ہے، خداوند آپ ہمیں بحال کیجئے، خداوند آپ ہمیں بیدار کیجئے کہ کہیں ہمارے ایمان کے جہاز میں شک کا اور بے اعتقادی کا سوراخ نہ ہو جائے۔ یہ بڑی خوبصورت باتیں ہیں میرے لیے اور آپ کے لیے۔ یہ تلاوت بھی کیا جاتا اور یہ زبور گایا بھی جاتا تھا۔ آیت 1، اے خداوند یہوہ، تو اپنے ملک پر مہربان رہا ہے، تو یعقوب کو اسیری سے واپس لایا ہے۔ اے خدا، اے یہوہ خدا، آپ وہ خدا ہیں کہ آپ اپنے ملک پر مہربان رہے۔ کیا خدا کا بھی کوئی ملک ہے؟ اور کوئی ایسا ملک ہے جو خدا کا نہیں؟
वह खुदा का कलाम कहता है सारी जमीन, सारी धरती, सब कुछ खुदा का है क्योंकि खुदा ने बनाया। लेकिन अगर और करीब से देखा जाए तो जहां यह लिखा है कि तू अपने मुल्क पर मेहरबान रहा है, तो यह स्पेसिफिकली इसराइल की तरफ इशारा है, जो खुदा ने अपने लोगों को देने का अहद और वादा किया था। और खुदा अपने वादों में सच्चे हैं और आपने अपने लोगों की जिंदगी में उस वादा को सच कर दिखाया। इसराइल का मुल्क आज भी एक ऐसा मुल्क है कि कटे हुए नाखून के साइज का शायद हो। कौमें और उम्मतें उसके बरखिलाफ वावेला करती रहीं और करती हैं, लेकिन खुदा ने उस मुल्क को और अपनी कौम को और अपने लोगों को वहां पर संभाल कर रखा हुआ है। इसराइल खुदा की खास मीरास है। वहां पर खुदा के बड़े बड़े अजीम लोग हो गुजरे, उनकी यादें वहां पर हैं। और इवन जब वो जिस्म इख्तियार करके, मैं हक ताला की बात करता हूं, इस जमीन पर मसीह यस्सु में आ गए, तो वो ही इसराइल का ही इलाका है। बैतलहम यरूशलेम के करीब यहूदिया के सूबा में है। और बाद अज़ा मसीहा मुकद्दसा मरियम और कानूनी बाप यूसुफ के साथ गलील के नासरत में जाकर आबाद हुए। वो मुल्क आज भी ऐसा है कि दुनिया के सबसे ज्यादा सयाह यानी सैरो तफरी करने वाले और मुहक्किकीन और मुफस्सिरीन और हर रिलीजन के उलमा वहां पर जाते और देखते हैं, क्योंकि एटलीस्ट यहूदियत, क्रिश्चियनिटी और किसी हद तक इस्लाम का भी वहां पर तारीखी विरसा है। और वो वही है जो अहले यहूद और अहले कलीसा का है। मैं बुजुर्गों की बात करता हूं, लेकिन अहम तरीन बात यह है कि इस गीत में गोया ये गाया जा रहा था, ए यहोवा खुदा, आप अपने मुल्क पर मेहरबान हैं, करम करते, रहम करते और मेहरबानी करते हैं, उसको प्रोटेक्ट करते हैं। आप याकूब को असीरी से वापस लाए। याकूब तो कब के खुदाबंद में सो गए थे, लेकिन यहां पर याकूब से मुराद औलादे याकूब। याकूब का दूसरा नाम खुदा ने इसराइल रखा। इसका मतलब ये बनी याकूब, बनी इसराइल, उनकी तरफ ये इशारा है। याकूब को वापस लाना यानी बनी इसराइल को असीरी से आप वापस लाए। याद किया जा रहा है ना खुदा के अजीब कामों को। ए खुदा, आप इस मुल्क पर मेहरबान रहे हैं, याद किया जा रहा है। और फिर याद किया जा रहा है कि आप इसराइल को असीरी से वापस लाए हैं। आमीन। और इसके साथ साथ हम दूसरी आयत में देखते हैं, आपने अपने लोगों की बदकारी मुआफ कर दी है। ए यहोवा खुदा, आपने अपने लोगों की बदकारी मुआफ कर दी है। बदकारी
पहले भी कई मर्तबा कह चुका हूं कि बदकारी से मुराद सिर्फ जिना नहीं है। हम अमूमन बदकारी इसी काम की तरफ, हरामकारी की तरफ, जिनाकारी से ही मंसूब करते हैं। बद के माना है बुरा और कार के माना है काम। पश्तो में भी कार के माना काम के हैं। बदकार जो बुरा काम करता है और बदकारी वो जो बुरा काम है। और बुरा काम सिर्फ वही नहीं, झूठ बोलना, बदगोइयां करना, लाई बुझाई करना, फफा कुटन वाला रोल, ये सब कुछ बदकरदारी में, बदकारी में शामिल है। मोहतात होने की जरूरत है। आप अपने लोगों की बदकारी को यानी मुआफ कर दिया है, आपने मुआफ कर दी है, आपने उनके सब गुनाह ढांक दिए हैं। ढांकना से मुराद छुपाना के हैं। और असल में जो लफ्ज कफर या उस लफ्ज जिससे हम कुफारा लफ्ज निकालते हैं या कपूर इब्रानी जबान में, इसके माना भी ढांकना या छुपाना के हैं। आमीन। यहां यह लिखा है कि आप अपने लोगों की बदकारी को मुआफ करते हैं, आपने कर दी है, और आपने उनके कितने गुनाहों को, थोड़े बहुत गुनाहों को, नो 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 नो, आपने उनके सब गुनाहों को ढांक दिया है। एक लिहाज से आपने उनके गुनाहों का कुफारा अदा कर दिया। बनी इसराइल की मिस्र से रिहाई के वक्त आप जानते हैं कि एक बर्रा ज़बा किया गया, उसका लहू चौखटों पर लगाया गया। दो 2000 साल से जायद अरसा हो गया कि एक यूनिक बर्रा जो खुदा का बर्रा है, वो गुनाहगार इंसान के लिए, मेरे लिए और आपके लिए कुफारा हुआ, फिदिया हुआ, इवजी हुआ। और आज उस पर ईमान लाने के वसीला से हम गुनाहों के मिस्र से निकलकर इसराइल जो रूहानी है वहां आते हैं। दूसरे लफ्जों में इस आयत की तफसीर कुछ यूं भी है कि जब यह ज़बूर पढ़ा जाता और गाया जाता था, और जब यह बात होती थी कि ऐ खुदा आपने अपने लोगों की बदकारी को मुआफ किया और उनके सब गुनाहों को ढांक दिया, कुफारा दिया, वो ईमान में उस आने वाले मसीह यसू की तरफ इशारा कर रहे थे। वो फ्यूचर की तरफ, मुस्तकबिल की तरफ देखते थे। लेकिन आज मैं और आप मसीह के कुफारे से पहले के जमाना में नहीं है, मसीह के कुफारे के बाद के जमाना में है। हम पीछे की तरफ देखते हैं जो हमारे लिए कलवरी पर हो चुका है। वो आगे की तरफ देखते थे जो होने को था। और आगे जो लफ्ज है ना, वो मुझे और आपको थोड़ा रुकने के लिए उभारता है, सोचने के लिए। और वो लफ्ज है सिलाह, जिसके माना वक्फा के हैं, रुकना या पॉज लेना के हैं।
وہ لوگ رکتے اور خدا کے ان بڑے کاموں، اپنی معافی اور اپنے گناہوں کے ڈھانکے جانے پر سوچتے تھے۔ میرے عزیز بھائی اور بہن، نوجوان بیٹے اور بیٹی، ہم خدمت ساتھیوں، کیا مجھے اور آپ کو بھی ذرا پاز لے کر اپنے ماضی کی طرف کچھ سوچنے کی ضرورت ہے؟ واہ ہاللویا! اے خدا، یہوہ خدا، آپ نے ہمارے نجات کے لیے، ہماری مخلصی کے لیے، ہمارے چھٹکارے کے لیے کتنا بڑا انتظام کیا ہے، جس کے بیان کے لیے ہمارے پاس الفاظ نہیں ہے۔ کیا ہم رک کر بعض اوقات اس بات پر سوچتے ہیں کہ میں قیمت سے خریدا ہوا اور خریدی ہوئی ہوں، میں کسی کا ورثہ ہوں، کسی کی ملکیت ہوں، جس نے قیمت ادا کر کے مجھے اپنا بنا لیا؟ او میرے عزیزو، ان آیات میں بہت کچھ ہے میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے، اور یہ لفظ جو صلہ ہے نا، مزامیر میں 70 بار سے زیادہ یہ لفظ استعمال ہوا ہے۔ رکو اور سوچو۔ آپ کو بھی اور مجھے بھی رکنے اور ماضی کی بابت سوچنے کے لیے یہ کہتا ہے۔ غور کیجئے، دوسری آیت کے پہلے حصے میں بھی وہی بات ہے کہ آپ اپنے لوگوں کی بدکاری کو معاف کرتے ہیں، آپ نے معاف کر دی ہے، یعنی گناہ معاف کیا ہے۔ اور آیت کے دوسرے حصے میں بھی وہی بات ہے کہ ان کے سب گناہ ڈھانک دیے ہیں، کفارہ دے دیا ہے۔ یہ وہ سچائی ہے جو اس آیت نمبر 2 میں اور آپ دیکھتے ہیں۔ جب ہم آیت 3 پر جاتے ہیں، لکھا ہے، تو نے اپنا غضب بالکل اٹھا لیا، تو اپنے قہر شدید سے باز آیا ہے۔ یہ باتیں سوچنے والی ہیں جو ان آیات میں ہم دیکھتے ہیں۔ پہلے کیا بات ہوئی؟ یاد کیا جا رہا ہے کہ خدا نے میری معافی کا انتظام کیا، کفارہ۔ آمین۔ اور اب وہ یاد کرتے ہیں کہ اے خدا، چونکہ آپ نے ہمارا کفارہ ادا کیا، ہمارا فدیہ ادا کیا ہے، اس لیے اب مجھ پر اور ہم پر جو آپ کا غضب تھا، جو قہر شدید تھا، آپ نے اس کو ٹال دیا۔ او میرے عزیزو، کیا وہ سارا غضب، سارا قہر، سارا غصہ، ساری ناراضگی میرے اور آپ کے نجات دہندہ مسیح خداوند نے نہیں اٹھائی؟ آف کورس، یہ صداقت ہے خداوند کے پاک اور زندگی بخش کلام کی۔ اور اگرچہ جیسے میں نے پہلے کہا، اس وقت ان لوگوں کے لیے، لیکن روح میں، نبوتی روح میں، یہ فیوچر کی طرف بھی اشارہ تھا۔ میرے اور آپ کے نجات دہندہ خداوند یسوع مسیح کے بڑے کفارے کے تعلق سے اگر آپ بعد میں عبرانیوں کا خط اور اس کا 8 باب، 9 باب، ایون 10 باب آپ دیکھیں تو اس کفارے کا وہاں کلیئرلی ہمیں جواب ملتا ہے، ریسپانس ملتی ہے کہ خدا نے کیا کیا۔ ایون عہد عتیق کی تمام قربانیاں، ایون جو عدن میں بھی ہوئی، وہ تمام قربانیاں اس فائنل، حتمی اور آخری قربانی جو مسیح یسوع کی تھی، اس کی طرف اشارہ کر رہی تھی، جیسا ہم یہاں پر دیکھتے ہیں۔
اور پھر آیت 4 اور 5، اے ہمارے نجات دینے والے خدا ہم کو بحال کر۔ کیا مطلب ہے بحال کرنے کا؟ ریوائیو، ہمیں بیدار کر۔ انگریزی میں ایک گیت اکثر گایا جاتا ہے، ریوائیو اس اگین، ریوائیو اس اگین۔ کیا مجھے اور آپ کو بھی یہ دعا کرنے کی ضرورت ہے؟ اے خدا مجھے بیدار کر، مجھے ضرورت ہے، مجھے شخصی، میں اپنی بات کر رہا ہوں، مجھے اور بیدار ہونے کی ضرورت ہے۔ آپ اپنے بارے میں خود فیصلہ کریں، لیکن لکھا ہے اے ہمارے نجات دینے والے خدا ہم کو بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر۔ ناراضگی، انہیں پھر یہ بات یاد کر رہے ہیں، وہ پیچھے کی طرف وہ دیکھتے ہوئے یاد کرتے ہیں۔ آغاز بحالی سے ہوا، لیکن اب اس بحالی کو مسلسل جاری رکھنے کے لیے خدا کے حضور دعا کی جاتی ہے کہ اے ہمارے نجات دینے والے خدا ہم کو بحال کر، کنٹینیوسلی، مسلسل ہمیں بحال کر، اپنا غضب ہم سے دور کر ہمیشہ کے لیے۔ کیا تو سدا ہم سے ناراض رہے گا غصہ میں؟ اور کیا تو اپنے قہر کو پشت در پشت جاری رکھے گا؟ وہ خدا کے حضور درخواست کرتے ہیں کہ اب جو معافی ہے اور جو بحالی ہے اور جو بیداری ہے ہماری زندگی میں، اس کو کنٹینیو رکھ۔ ہم اے خدا آپ کی حضوری میں رہنا چاہتے ہیں، بحال کیجئے اور اپنی قربت اور نزدیکی بخشیے۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ان 5 مختصر سی آیات کے وسیلہ سے خدا نے مجھ سے کلام کیا ہے، اور آپ سے بھی ایمان رکھتا ہوں کیا ہوگا، بشرطے کہ آپ کا دھیان کسی اور طرف نہ ہوا ہو تو۔ اور اگر آپ سمجھتے ہیں میری طرح کہ مجھے بیداری کی ضرورت ہے، آئیں خداوند کے حضور جھکیں اور خداوند سے کہیں ریوائیو می اگین، خداوند پھر سے مجھے بیدار کر، اور وہ ایسا کرنے کے لیے تیار ہے۔ ہم دعا کریں۔ رب الافواج، یہوہ سباؤت، ہم شکر گزار ہیں آج کے کلام کی ان گہری اور خوبصورت باتوں کے لیے۔ شکر ہو کہ ہم پاپیوں، نکمے اور بے وجود اور دنیا کے انتہائی گندے اور غلیظ لوگوں کے لیے آپ نے نجات کا انتظام کیا۔ خداوند، ہمارے پاس الفاظ ہی نہیں کہ کیسے آپ کی مہربانی کا شکر ادا کریں، تو بھی آپ ہمارے دل کی حالت کو جانتے ہیں۔ ہماری شکر گزاری کو قبول کیجیے، اور خداوند منت کرتا ہوں کہ ہم سب کو پاک روح کی قدرت سے بیدار کیجیے۔ ہماری ہر سستی اور کاہلی آپ کے قدرت والے نام سے جاتی رہے۔ ہماری زندگیوں میں بیداری کے معجزات ہوں، ہم کسی اور طرف نہیں بلکہ آپ کی طرف دیکھنے والے ہوں، کیونکہ ہماری کمک آپ سے ہے۔ اے خداوند، آج پھر میں اپنے ان تمام عزیزوں کو جو اپنی پریئر ریکویسٹس لکھ رہے ہیں فیس بک کے کئی پیجز پر، خداوند میں نہیں دیکھتا
اور میں نہیں جانتا کہ ان کی کیا پریئر ریکویسٹ ہے، لیکن آپ جانتے ہیں۔ آپ نے ان کی صورتیں بھی اپنی ہتھیلی پر کھود رکھی ہے۔ منت کرتا ہوں یسوع مسیح کے قدرت والے نام میں، اپنے لوگوں کو چھو کر ان کی بیماریوں کو دور کر دیجئے۔ ہر بند دروازہ یسوع کے نام سے کھل جائے اور معجزے پر معجزہ ہو، اور آپ کے لوگ آپ کے نام کی شکر گزاری کرنے والے ہوں۔ ہماری مدد کیجئے، کیونکہ مانگتے ہیں اپنے پیارے خداوند یسوع مسیح ناصری کے وسیلہ سے۔ آمین این آمین۔ خداوند آپ سب کو برکت عنایت فرمائے۔ پھر ملیں گے اگر خداوند کی مرضی ہوئی، تب تک کے لیے خدا حافظ۔